محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا بھلا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمان نوازی ہوگی ان کے نیک اعمال کے سبب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہ لوگ جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچیں گے اسی میں پھر لوٹا دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بچیوں، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسق کا لفظ گناہگار مسلمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نافرمان کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے خروج۔ عرب کہتے ہیں کہ فسقت الثمرۃ، جب پھل زیادہ پک کر پھٹتا ہے اور وہ اپنے چھلکے سے باہر نکل آتا ہے تو کہتے ہیں فسقت الثمرۃ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو فاسق کا لفظ ہے یہ کافر کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ الذین خرجوا عن الایمان الی الکفر، یعنی وہ لوگ جو ایمان سے نکل کر کفر کی طرف چلے گئے،
وہ لوگ اور ایمان والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے خود ہی جواب میں فرمایا کہ لا یستوون، فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر بنا دیں، یا ہم متقین کو فجار کے ساتھ برابر کر دیں؟ یہ عدل و انصاف تو پھر نہ ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر اس دنیا میں تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اگر برابر ہو جائیں آخرت میں جا کر، تو پھر دنیا کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہ رہا۔ اور فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، فرمایا جہنم والے اور جنت والے یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والوں کے بڑے اعلیٰ مقامات ہیں، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش الہی جنت الفردوس کی چھت ہے، عرش الہی کے نیچے جنت الفردوس ہے، اور جہنم 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ تو بھلا جنت والے اور جہنم والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان لائے، اللہ کے نبیوں کی تصدیق کی، اللہ کی کتاب کی تصدیق کی دل سے اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کیا، فلہم جنات المأویٰ، اوا یأوی کا معنی ہوتا ہے جگہ حاصل کرنا، کسی جگہ ٹھکانہ پا لینا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ، ان کو ہم ایسی جنتوں میں ٹھکانہ عطا کریں گے جس میں بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ کی ایسی عنایات ہیں جو کسی انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہیں۔ فرمایا نزلا بما كانوا يعملون، النزل ما يهيأ للنازل والضيف، فرمایا نزل اس مہمان نوازی کے سامان کو کہتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کی مہمان نوازی اتنی زبردست ہوگی تو پھر آگے چل کر کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ کسی انسان کے نیک اعمال کو قبول فرما کر اس کو جنت میں داخل کر لے، ورنہ اگر اللہ ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ جاؤ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں صحت دی، جوانی دی، روٹی دی، زندگی کی تمام ضروریات دیں، امن دیا، اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ میرے دروازے پر حاضر ہو کر میری عبادت کرو گے، تو کوئی ہم میں سے انکار کر سکتا؟ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مالک کی خدمت میں دن میں 5 بار نہیں، اگر وہ اس سے زیادہ بلائے تب بھی حاضر ہوں۔ لیکن یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ ہماری اس حاضری کو
ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، اس معمولی سے فرمانبرداری کے اظہار کو اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا کہ اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں انسان کو عطا کرنے کا وعدہ کر دیا۔ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات پھر کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ عمل کا قبول ہونا یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل الجنت احدکم عملہ، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل کرنے کا یعنی مستحق نہیں بنا دیتا، لیکن صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، فرمایا میں بھی صرف عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں مجھے لپیٹ کر جنت میں داخل نہ فرما دے۔ تو عمل ہمارا کچھ نہیں، اصل چیز ہے اللہ کی رحمت، لیکن اللہ کی رحمت ملے گی اس کو جس کے پلے کچھ نیک اعمال ہوں گے۔ جو آدمی کرے کچھ نہ اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ میرا حکم مانتا نہیں اور مجھ سے امیدیں بڑی بڑی لگا کے رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہی بتلا دیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ کی رحمت ان کو ملے گی جو نیکی کرنے والے ہوں گے، جو نیک اعمال سے خالی ہوں گے ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ ایک آدمی کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی ایک پلک جھپکنے میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی، میں تو اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا، تیرے فضل سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اللہ فرمائے گا اس کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف رکھو، اور میں نے اس کو جو ایک آنکھ مفت میں عطا کی تھی جسے اس نے ساری زندگی مفت میں استعمال کیا ہے، کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کی، کوئی کرایہ ادا نہیں کیا، اس آنکھ کو دوسری جانب رکھو تو اس کی وہ ساری زندگی کی عبادت ہلکی ہو جائے گی اس آنکھ کی نعمت کے بارے میں۔ تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر گر گڑائے گا، کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے عمل سے نہیں، میں تو تیری رحمت سے اور تیرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فرمایا جو لوگ فاسق ہوئے، نافرمان ہوئے اللہ کے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جہنم سے نکلنے کا تو کوئی تصور بھی وہاں نہیں کر سکے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ایک بار خواب آئی، میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے بہت بڑا، اس میں آگ جل رہی ہے، اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے، نیچے سے کھلا ہے، اس میں کچھ لوگ آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ تو جب بڑے بڑے شعلے ان کو اوپر اٹھاتے تو وہ سمجھتے کہ شاید یہ شعلے ہمیں اچھال کر باہر پھینک دیں گے، لیکن پھر فوراً ہی ان کو دوبارہ نیچے ان کی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ جب شعلے اٹھائیں گے جہنمیوں کو اوپر تک تو وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ہمیں اچھال کر باہر پھینک دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، فوراً ہی انہیں واپس ان کی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ اور فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، انسانی جسم میں درد صرف چمڑے کو ہوتا ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اگر چمڑا کاٹ کر اندر کسی اعضاء کو کاٹا جائے تو اس کی درد نہیں ہوتی۔ درد کے محسوس کرنے کا نظام چمڑے کے اندر ہے،
تو فرمایا کہ جب چمڑا جل کے راکھ ہو جائے گا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ ایک اور چمڑا جہنمی پر چڑھا دے گا لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا تسلسل برقرار رہے اور ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ وَقَالُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے اللہ سے گزارش کرو ایک دن تو ہمارا عذاب تھوڑا سا نرم کر دیا جائے، اس کو ذرا ہلکا کر دیا جائے، ہمارے عذاب میں تھوڑی سی نرمی۔ اللہ فرمائے گا کوئی نرمی نہیں، یہ عذاب پہلے سے زیادہ ہی ہوگا، ہر آنے والے دن میں پہلے سے عذاب زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بھائی بڑا مشکل معاملہ ہے، جہنم میں جو شخص چلا گیا اس کی ایسی تباہی ہو جائے گی کہ پھر دوبارہ اس کے سنبھلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی صاحب ایمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ کی رحمت سے باہر نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ جہنم میں رہنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آج آسان ہے جہنم سے بچنا، آج ہم کوشش کریں اللہ کے احکام کو مان لیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اپنے عذابوں سے بچائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔